بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر معہد، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 19 ہے بیٹا۔ تو ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں اشعار پڑھ رہے تھے، ان کا ترجمہ کچھ اشعار کا ترجمہ ہم نے کل کیا تھا۔ آج ہم بقیہ اشعار کا ترجمہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ہمارے پاس نظم ہے، یعنی نظم نمبر 2 ہے۔ اس میں ہے کہ محمد صفوۃ الباری ورحمتہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری تعالیٰ کا انتخاب ہیں، ورحمتہ اور اس کی رحمت ہیں، وبغضۃ اللہ من خلق ومن نسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات اور ذی روح چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ منتخب ہیں۔ محمد صفوۃ الباری ورحمتہ وبغضۃ اللہ من خلق ومن نسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری تعالیٰ کا انتخاب ہے اور اس کی رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات اور ذی روح چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ منتخب ہیں۔ یا افصح الناطقین الزادہ قاطبۃً، یا رسول اللہ عربی بولنے والوں میں فصیح گفتگو کرنے والے، یا رسول اللہ عربی بولنے والوں میں فصیح گفتگو کرنے والے، حدیثک الشہد عند ذائق الفہم، سمجھدار اور باذوق لوگوں کے لیے آپ کی گفتگو شہد کی طرح شیریں ہے۔ حدیثک الشہد، آپ کی بات شہد کی طرح شیریں ہے، عند ذائق الفہم، سمجھدار اور باذوق لوگوں کے لیے آپ کی گفتگو شہد کی طرح شیریں ہیں۔ بکل قول کریم، بکل قول کریم انت قائلہ، ہر رسیلی بات کے ذریعے جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، تحیی القلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وتحیی میت الہمم، اور مردہ ہمت لوگوں کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، بکل قول کریم انت قائلہ، ہر رسیلی بات کے ذریعے جس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، تحیی القلوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وتحیی میت الہمم، اور مردہ ہمت لوگوں کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ اتیتم الناس فوزا لا تمر بہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ لوگ منتشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ لوگ منتشر تھے، لا تمر بہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے نہیں گزرتے تھے، الا علی صنم قد ہام فی صنمی، مگر یہ کہ ان میں سے ہر ایک پتھر بے عقل تھا جس کے دل میں بت کا عشق سمایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے نا، ان کو معبود مانتے تھے، تو ہر ایک نے اپنے دل میں ایک بت جو ہے اسی کا عشق سمایا ہوا تھا ہر ایک کے دل میں۔ دوبارہ سنیں ترجمہ، اتیتم الناس فوزا لا تمر بہم الا علی صنم قد ہام فی صنمی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ لوگ منتشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے نہیں گزرتے تھے، الا علی صنم قد ہام فی صنمی، مگر یہ کہ ان میں سے ہر ایک پتھر بے عقل تھا جس کے دل میں بت کا عشق سمایا ہوا تھا۔ والارض مملوءۃ جورا مسخرۃ، اور زمین ظلم و ستم سے بھری پڑی تھی، والارض مملوءۃ، اور زمین بھری پڑی تھی، جورا مسخرۃ، ظلم و ستم سے، لکل طاغیۃ فی الخلق محتکم،
ہر اس سرکش کے لیے مطیع ہو گئی تھی اور وہی مخلوق پر اپنا حکم چلا لیتا تھا۔ والخلق یفتک اقواہم باضعافہم، اور لوگوں میں سے جو زیادہ طاقتور تھے انہوں نے اپنے سے کمزوروں کو، والخلق یفتک اقواہم باضعافہم، اور لوگوں میں سے جو زیادہ طاقتور تھے انہوں نے اپنے سے کمزوروں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کاللیث بالبہم، جیسے شیر چوپایوں کو، او کالحوت بالبلم، یا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ والخلق یفتک اقواہم باضعافہم کاللیث بالبہم او کالحوت بالبلم، اور لوگوں میں سے جو زیادہ طاقتور تھے انہوں نے اپنے سے کمزوروں کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، جیسے شیر چوپایوں کو یا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اخوک عیسیٰ دعا میتا فقام لہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو پکارا، فقام لہ، تو وہ اس کے لیے زندہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وَأَنْتَ أَحْيَيْتَ أَجْيَالًا مِنَ الرِّمَمِ، آپ نے بوسیدہ ہڈیوں سے نسلوں اور قوموں کو زندہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیدہ ہڈیوں سے نسلوں اور قوموں کو زندہ کر دیا۔ دوبارہ سنیں، اخوک عیسیٰ دعا میتا فقام لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو پکارا تو وہ اس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وَأَنْتَ أَحْيَيْتَ أَجْيَالًا مِنَ الرِّمَمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیدہ ہڈیوں سے نسلوں اور قوموں کو زندہ کر دیا۔ یا ربی صلی وسلم ما اردت علی نزیل عرشک خیر الرسل کلہم، یا ربی صلی وسلم ما اردت علی، اے میرے پروردگار جب تک تو چاہے اپنے عرش کے مہمان، نزیل عرش کا، اپنے عرش کے مہمان اور سب رسولوں سے افضل رسول پر صلاۃ و سلام بھیج۔ اے میرے پروردگار جب تک تو چاہے اپنے عرش کے مہمان اور سب رسولوں سے افضل رسول پر صلاۃ و سلام بھیج۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آپ اس کی تمرین دیکھیں۔ آج ہم اس کی تمرین اول یعنی سوال نمبر 1 کر لیں گے، بقیہ تمرین ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ الاسئلۃ والتمارین، سوال ہیں اور مشقیں ہیں۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، عجیبی عما یاتی، درج ذیل سوالوں کے عربی میں جواب دیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، یقیناً آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا بیٹا۔ تو اب دیکھیں، حل کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوفا بالمؤمنین، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر مہربان تھے؟ جواب ہے اس کا، نعم کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوفا بالمؤمنین، جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر مہربان تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بمن ہد اللہ الناس الصراط المستقیم، یعنی کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی؟ تو جواب ہے، برسول ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہد اللہ الناس الصراط المستقیم، یعنی اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، کیف کان الناس قبل بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کیسے تھے؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے تھے، وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جواب آئے گا، کان الناس متفرقین ویعبدون الاصنام قبل بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بعثت سے پہلے لوگ منتشر تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، ملحال التی کانت الارض علیہ عندما بعث النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ زمین کی حالت کیسی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے؟
تو اس کا جواب ہے کانت الارض مملوءۃ جورا و ظلما و مسخرۃ لکل طاغ. ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے نا، اس کے اندر یہ جواب موجود ہے. کانت الارض مملوءۃ جورا و ظلما و مسخرۃ لکل طاغ، یعنی زمین ظلم و ستم سے بھری پڑی تھی اور وہ زمین ہر سرکش کی تابع تھی. جس طرح کا وہ چاہتا تھا وہ حکم زمین پر چلا لیتا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آخری سوال ہے، بما شبہ الشاعر فتق الاقوى بالاضعف من الناس، یعنی لوگوں میں سے طاقتور کی کمزور پر گرفت کو شاعر نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے عربی میں شبہ الشاعر فتق الاقوى باضعف من الناس کفتق اللیث بالبہم او الحوت بالبلم. شاعر نے لوگوں میں سے طاقتور کی کمزور پر گرفت کو شیر کی چوپایوں پر یا بڑی مچھلی کی چھوٹی مچھلیوں پر گرفت سے تشبیہ دی ہے. یہ ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اس کے اندر یہ جواب موجود تھا. بیٹا آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس تمرین کو بھی یاد کرنا ہے اور سبق کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.